قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارا جرنیل مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک، انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ہمارا جرنیل بن سکتا ہے۔ ونحن احق بالملک، ہم بادشاہ یا جرنیل بننے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعة من المال، اس کے پاس تو مال کی گنجائش ہی نہیں دی گئی۔ قال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب فرمایا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم اور جسم کو زیادہ کیا ہے، وسعت۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا کہ ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس تابوت لائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس میں دل کا اطمینان ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وبقیۃ مما ترک، اور باقی ہے جو چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاؤ۔ تو بھائی بنی اسرائیل والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا کوئی بادشاہ، امیر اور ہمارا کوئی جرنیل ہونا چاہیے جس کی قیادت کے اندر ہم جہاد کریں۔ تو اس وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ جو ہے وہ طالوت کو بنا دیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ طالوت بھائی بنی اسرائیل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 12 خاندان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ تو ایک خاندان کے اندر نبوت چلتی تھی، ایک خاندان کے اندر بادشاہت تھی، اور ایک خاندان ان کا کمزور بھی تھا۔ نبوت کے لیے لادی خاندان تھا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بادشاہت کے لیے یہودا خاندان تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک خاندان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کے خاندان میں سے یہ حضرت طالوت تھے۔ اور یہ جو بنیامین کا خاندان تھا یہ کمزور خاندان تھا، بڑی اس کو حیثیت یا بڑی طاقت والا خاندان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو کمزور خاندان ہو اور زیادہ حیثیت والا نہ ہو، تو اس خاندان کے کسی آدمی کو بادشاہ یا جرنیل مقرر کر دیا جائے تو ان لوگوں نے اعتراض تو کرنا تھا، لیکن اعتراض بنتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں بنتا تھا؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نبی کہہ رہا ہے، جن کو انہوں نے خود درخواست دی تھی کہ بھی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، اور پھر نبی بھی یہ کہتا ہے کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارا جو ہے وہ طالوت علیہ السلام، حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو اللہ کے انتخاب کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ بھائی 30 سال کے نوجوان تھے طالوت، اور یہ کرتے کیا تھے؟ مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دباغت کا کام کرتے تھے، یعنی کھالوں کو رنگ وغیرہ یا کھالوں کو خشک وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ کام کوئی بڑا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہماری اصطلاح کے اندر کمیوں والا کام ہے یہ، چمڑے کا کام۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بکریاں چراتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور بکریاں چرانا بھی جو ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ جو جال ہوتا ہے جس کے ہم مسواکیں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیلو بھی پتہ نہیں کہہ دیتے ہیں یہ کیا، تو صحابہ وہ سرخ سرخ جو ہے وہ توڑ کر لائے۔ تو حضور نے فرمایا آپ کالے کالے توڑ کر لاتے، کالے کالے زیادہ جو ہے میٹھے اور زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے اہل مکہ کی چند پیسوں کے اوپر اونٹ اور بکریوں کو چرایا ہے۔ اور پھر فرمایا، بلکہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ما من نبی، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں جی۔ اور بکریاں چرانے کے اندر انسان کے اندر حلم بھی آتا ہے، بردباری، تحمل آتا ہے۔ یہ بکریاں تنگ کرتی ہیں، کوئی ادھر بھاگی کوئی ادھر بھاگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بکریاں جو ہے وہ پالنا چرانا، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی بکریاں چراتے تھے، جس کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مشق کے اندر بھر بھر کر پانی جو ہے وہ لوگوں کو پلاتے تھے، گھروں کے اندر دیتے تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، معاشرے کے اندر بکریاں چرانے کو بھی کوئی بڑا کام نہیں سمجھا جاتا، اور مشق والے کام کو بھی بڑا نہیں سمجھا جاتا، اور دباغت والے یعنی چمڑے والے کام کو بھی بڑا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ انا یکون لہ الملک علینا، کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہت یا جرنیلی کا کہاں سے حق آ گیا، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کے زمانے کے اندر بھی لوگ مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مالدار آدمی بے وقوفوں والی باتیں بھی کریں تو پھر بھی اس کی تعویل کریں، بھی اس کی بات ٹھیک ہے، اور اگر غریب آدمی بیچارہ سچی بات بھی کر رہا ہو تو اس کو جھڑکا مار کر دبا دیا جائے، چاہے تینوں کی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب فرمایا، چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم سے مراد یہ ہے کہ نظام سیاست چلانے کا علم، حکومت چلانے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اور جسم کے اعتبار سے بھی یہ نہیں ہے کہ بھی کمزور سا آدمی ہو اور بالکل شکل و صورت بھی اس کی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو علم کے اعتبار سے بھی تم میں سے زیادہ اچھے اور زیادہ اعلیٰ ہیں، اور جسامت کے اعتبار سے بھی، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی وہ تم سے زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی بادشاہت دے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا، ان آیت ملکہ، کہ اس کے اندر اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے اطمینان قلب ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس کے اندر کچھ سامان ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑا ہے۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ یہ ایک بھی تابوت تھا، صندوق کہہ لیں، کہ جو بنی اسرائیل کے ہاں بڑا معزز اور بڑا بابرکت تھا، جنگوں کے اندر بھی یہ ساتھ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک یہ رہا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے، یہ آتا ہے کہ بھی بیت المقدس کے اندر رکھوا دیا۔ اب بھی یہ ہیکل سلیمانی کے نام سے جو ہے اسرائیل دنگا فساد کرتا ہے کہ بھی اس کو کھودتے ہیں، ہم وہ اس کو صندوق نکالنا چاہیں، نکالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ صندوق برکت والا تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، آپ کے جو ہے کپڑے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑیاں، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک تھے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کی چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی برکت رکھی تھی۔ تو یہ عمالقہ قوم جب انہوں نے حملہ کیا بنی اسرائیل کے اوپر، تو جہاں اور مال و دولت لوٹا، وہیں پر ان کا یہ صندوق بھی لوٹ کر لے گئے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ صندوق وہ جس بستی کے اندر رکھواتے تھے، اس بستی کے اندر، کیونکہ وہ کافر تھے، ان کے اندر کہاں برکت آنی تھی، تو اسی بستی کے اندر بیماری آ جاتی، ان کے بندے مرتے، وبا جو ہے وہ پھیل جاتی۔ دوسری بستی کے اندر رکھواتے، وہاں بھی اسی طرح ہوتا۔ تو انہوں نے تنگ آ کر بیل، اس وقت بیل ہی ہوتے تھے، بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور رکھ کر جو ہے ان کی طرف ہانک دیا۔ اب انہوں نے تو بظاہر ہانکا ہے، لیکن فرشتے جو ہے اس کو اٹھا کر لے کر آئے تھے اور لا کر جو ہے
اس وقت کے پیغمبر اور حضرت طالوت کے پاس رکھ دیے۔ یہ بڑی نشانی تھی کہ بھی یہ جو حضرت طالوت کا انتخاب ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاؤ، یقین رکھو۔ باقی پھر یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن گئے تھے، پھر بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جہاد بھی کیا، پھر اس کے اوپر ان کے اوپر آزمائش بھی آئی ہے، تو وہ اگلے رکوع کے اندر انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔